السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے جو آج کا خطبہ آپ سنیں گے اس میں ایک غلطی ہوئی ہے جس کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ اصلاح اس طریقے سے کہ درد کے تعلق سے جو دعا ہے کہ آپ کے جسم میں سے کسی بھی حصے میں کہیں بھی درد ہے، سر میں درد ہے، پیروں میں درد ہے، ہاتھوں میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، جس بھی جگہ درد ہے، تو اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے؟ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، ایمان لے کر آیا ہوں، مجھے میرے جسم پر تکلیف رہتی ہے اور درد محسوس ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ آپ کے جسم پر درد ہوتا ہے وہاں آپ اپنا ہاتھ رکھیں، اور ہاتھ رکھنے کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں کہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ حدیث مسلم شریف حدیث نمبر 2202 کے اندر موجود ہے۔ لیکن جب خطبہ آپ آگے سنیں گے تو وہاں 7 مرتبہ جو دعا پڑھنی ہے وہ دعا کوئی اور آپ سماعت کریں گے، جو کہ غلطی سے ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ وہ دعا بھی بہت اہم ہے جو وہاں پڑھی گئی ہے، تو وہ دعا کے بارے میں بتا دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی بھی بیمار کے پاس جاؤ، اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اگر اس بیمار کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، یعنی اس کی موت اس مرض میں نہیں ہونی ہے جس میں وہ مبتلا ہے، تو اگر اس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے پاس جائیں عیادت کرنے کے لیے، اور اس کے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف حدیث نمبر 283 کے اندر ہے کہ موت کے علاوہ اگر اس مرض میں اس کو موت واقع نہیں ہونی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور شفا عطا کرے گا۔ یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا اگر کسی دعا میں ہے تو وہ یہ دعا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یقین رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ فائدہ عطا کرے گا۔ اور خطبے میں جو غلطی ہوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس نے اس دنیا فانی کو مبعوث فرمایا اور اس دنیا فانی کو مبعوث فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور ان بے شمار مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل، سب سے بہتر اور سب سے عمدہ ہمیں اور آپ کو بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے تو کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی، اور جن کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا۔ حاضرین جمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اب آئیں اپنے عنوان کی طرف۔ جو اذکار، جو دم کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آج اس عنوان کا اختتام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 پارہ نمبر 2 کے اندر، کہ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا، اور جو قرآن ھدی للناس تمام کے تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، لیکن بالخصوص مومنوں کے لیے تو یہ قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 82 पारा नंबर 15 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन, कि हमने ये जो कुरान नाजिल किया है, ये जो कुरान उतारा है, इस कुरान के अंदर हमने नसीहत और मोमिनों के लिए शिफा रखी है, मोमिनों के लिए हिदायत है, नसीहत है। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है। अब आए कि गुज़िश्ता हफ्ते कुछ सूरह आपके सामने जो शिफा वाली सूरतें हैं वो आपके सामने रखी गई कि उनको पढ़ने से आपको क्या क्या शिफा मिल सकता है, कितनी बीमारियों से आपके लिए राहत है, और उन आमाल के करने से आपको कितना फ़ायदा होने वाला है, वो आपके सामने रखी गई। वैसे तो पूरा का पूरा कुरान शिफा है मोमिनों के लिए, मुत्तकियों के लिए, अल्लाह तबारक व तआला से डरने वालों के लिए। लेकिन मुख्तसरन कुछ चीज़ें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी हैं, जिनकी तस्दीक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, वो चीज़ें मुख्तसरन आपके सामने रखी जा रही हैं। उन्हीं में से एक उम्मुल किताब है। उम्मुल किताब, किताब की माँ जिसको कहा जाता है, सूरतुल फातिहा, जिसको हम और आप हर नमाज में, सुनन हो या फ़राइज़ हो या क़यामुल लैल कहा जाए, सारी की सारी नमाज़ों में हम उसको अदा करते हैं, उसको पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि इनकी फजीलत क्या है, तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की एक जमात सफ़र में रवाना हुई और उनका गुज़र अरब के कबीलों में से किसी कबीले से हुआ। और जब उनका गुज़र अरब के कबीलों में से किसी कबीले से हुआ तो उन्होंने ख्वाहिश की कि फ़ला कबीले वाले, उस कबीले वाले उनकी मेहमान नवाज़ी करें। सहाबा किराम ने उन्हें कहा कि आप हमारी मेहमान नवाज़ी कराएं, क्योंकि ये मेहमान का हक़ है कि मेज़बान उनकी मेहमान नवाज़ी करें। ये एक मेज़बान का हक़ है कि वो मेहमान जो आया है उसकी मेहमान नवाज़ी करें। लेकिन उस कबीले वालों ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मेहमान नवाज़ी करने से इनकार कर दिया। और इत्तेफाक से ये हुआ कि इनकार करने के बाद उस कौम के, उस कबीले का जो सरदार था, उसको बिच्छू ने या जहरीले जानवर ने काट दिया। और वो लोग अपने तरीके से, मंत्र के ज़रिए, दवाओं के ज़रिए, और जिस तरीके से हो सकता था कबीले वालों ने अपने सरदार को ठीक करने की कोशिश की, सारे इलाज कर लिए, लेकिन सरदार ठीक ना हुआ। बुखारी शरीफ के अंदर आता है कि उसे बिच्छू ने काट लिया, और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2201 के अंदर आता है कि जहरीले जानवर ने काट लिया। तो बहरहाल बिच्छू ने उसे काट लिया, जो सारी कोशिश करने के बावजूद कबीले वाले उसे ठीक ना कर सके। फिर उनमें से किसी ने कहा कि हो सकता है जो जमात हमारे कबीले में आई हुई है, जो लोग हमारे कबीले के पास पड़ाव डाले हैं, उनमें से किसी को इसका इल्म हो और वो उसका मंत्र जानता हो, उसकी दवा जानता हो। तो साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के पास आए और कहा कि हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है, क्या आप में से कोई इसका मंत्र जानता है जो बिच्छू के जहर को उतार सके? तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हाँ, मैं वो मंत्र जानता हूँ, वो दुआ जानता हूँ कि जिस दुआ के ज़रिए से इसका ये जहर उतर जाएगा, लेकिन मैं इलाज नहीं करूँगा, इलाज एक शर्त पर करूँगा, और वो शर्त ये है कि तुम लोगों ने हमारी मेहमान नवाज़ी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब शर्त यह है कि मैं इलाज उस वक्त करूँगा कि जब तुम मुझे इसका मुआवजा दोगे, इसकी मजदूरी दोगे। बहरहाल मजदूरी तय हो गई कि आपको इतनी इतनी मजदूरी दी जाएगी, आप हमारे सरदार का इलाज कर दीजिए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या करते, सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन शुरू से आखिर तक पढ़ते और ज़मीन पर थूकते जाते, या मर्द जहाँ था, जहाँ बिच्छू ने काटा था, वहाँ थूकते जाते। इसी तरीके से करते चले गए और मामला ये हुआ कि उसका सारा का सारा जहर उतर गया। और जब सारा का सारा जहर उतर गया और कौम का सरदार दुरुस्त हो गया, ठीक हो गया, तो वो लोग अपने वादे के मुताबिक, वो अपने वादे के मुताबिक 30 बकरियां लेकर आए और वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन को तोहफे में दिया। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने उसको लेने से फ़ौरन
لینا منظور نہیں کیا، بلکہ پہلے کہا کہ ہم اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کریں گے، پوچھیں گے کہ کیا یہ درست ہے۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا معاملہ نبی کو بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ بچھو کے زہر کا علاج سورۃ الفاتحہ میں ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان سے وہ بکریاں لے لو اور آپس میں بھی تقسیم کر لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھ لو۔ پتہ کیا چلا کہ اگر کسی شخص کو بچھو کاٹ دے، اور بچھو جب کاٹتا ہے تو انسان اس طریقے سے بے چین ہونے لگتا ہے، مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا ہے، اس کے زہر کی وجہ سے، اس کی تکلیف کی وجہ سے۔ چھوٹا سا عمل ہے وہ عمل جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، وہ کون سی سورہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وَلَضَّالِّينَ تک۔ آپ اس کو پڑھتے جائیے اور دم کرتے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچھو کے زہر کو دور کر دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں شفا رکھی ہے۔ قرآن میں شفا کیسے ہے؟ اس طریقے پر ہے جس طریقے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا ہے، تو قرآن میں شفا ایسے ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ سے اور بھی استدلال لیا جاتا ہے۔ جو لوگ رقیہ کرنے والے ہیں، دم کرنے والے ہیں، وہ اس سے استدلال لے کر پیسے لینا چاہتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا، انکار کیا تھا تب یہ مزدوری لی گئی تھی، بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے۔ اس کے آگے ایک آیت ہے، ایک آیت قرآن مجید کے اندر جتنی آیات ہیں ان آیات میں آیت عظیم ہے، سب سے بڑی آیت جس کو کہا جاتا ہے فضیلت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے آیت عظیم ہے۔ وہ ایک آیت اگر کوئی شخص پڑھ کر سو جائے، ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے نا کہ اس کی جان کی کوئی حفاظت کرے، اس کے مال کی کوئی حفاظت کرے، اس کے اہل و عیال کی کوئی حفاظت کرے، ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے نا صرف ایک آیت پڑھ کر رات کو سو جائے۔ ایک آیت پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ، ایک نگراں اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کر دے گا۔ کتنا مال ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت پڑھ کر اگر وہ رات بھر سو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک محافظ نگرانی کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ رات کو آپ لوگ اکیلے ہیں نا، ڈر رہے ہیں نا، اندھیرا ہے، خوف ہو رہا ہے نا، گھر میں اکیلے ہیں نا، خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی دشمن آ کر ہمارے گھر میں حاوی نہ ہو جائے، ایک آیت پڑھ کر رات کو سو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اکیلے ہیں نا تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ، ایک نگراں آپ کی نگرانی کرنے کے لیے متعین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری یا غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 2311 کے اندر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا؟ بیت المال کی رکھوالی کے لیے مقرر کر دیا، نگراں مقرر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کے مال کی حفاظت کے لیے مقرر تھے۔ ایک چور 3 دن تک، بڑا مشہور واقعہ ہے، لمبا ہے، مختصراً آپ کے سامنے رکھا جائے کہ ایک چور 3 دن تک لگاتار چوری کرنے کے لیے آیا۔ پہلے دن آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑے اور بہانے بنایا، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر وہی چور آیا، غلہ چوری کیا، جانے لگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو پکڑا، پھر بہانے بنایا، چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر وہی چور آیا، چوری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو کہا کہ میں اب تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ جب اسے نبی کے پاس لے جانے کی دھمکی دی تو اس چور نے کہا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اگر تم ان کلمات کو پڑھ لو گے اور پڑھ کر سو جاؤ گے یا رات کو پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نگراں مقرر کر دیا جائے گا، ایک محافظ آپ کے صدقے کے مال کی، بیت المال کے مال کی حفاظت کرنے والا مقرر کر دیا جائے گا، اور شیطان بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اور اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سنائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں، نماز کے آخر میں، یا کسی کو یاد ہو تو اور بھی طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو وہ آیت الکرسی پڑھ کر سنایا۔ وہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک چور 3 رات تک لگاتار میرے پاس آیا
اور اس نے یہ کلمات پڑھ کر بتائے ہیں اور کہا کہ اگر میں اس کو رات کو پڑھ کر سو جاتا ہوں تو صبح تک ایک فرشتہ بیت المال کی نگرانی کرے گا اور شیطان بھی میرے قریب نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص نے جو کہا وہ درست کہا، لیکن تم کیا جانتے ہو کہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیکن اس نے سچ کہا لیکن وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، اور کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذات الشیطان، وہ کون تھا؟ شیطان تھا۔ تو اگر ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی جان کی حفاظت ہو، اس کے لیے کوئی نگراں مقرر ہو، اس کی مال کی حفاظت کرنے والا کوئی مقرر کر دیا جائے، رات کو آپ کو ڈر لگ رہا ہے، اکیلے ہیں، تنہا ہے، ایک آیت پڑھیں، پوری آیت الکرسی ایک آیت میں ہے جس کو آیت عظیم کہا جاتا ہے، ایک آیت اللہ لا الہ سے لے کر آخر تک پڑھ لیں اور پڑھ کر سو جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک محافظ، حفاظت کرنے والا آپ کی نگرانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو قرآن میں شفا ایسے ہے۔ اس کے آگے ہر آیت کے تعلق سے آپ کے دلوں میں مرض ہے نا، ہم میں سے کئی ایسے انسان ہیں کہ جن کو دلوں کا دورہ پڑتا ہے، دلوں میں تکلیف ہوتی ہے، یہ پروردگار عالم ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں قرآن میں شفا کیسے ہے، قرآن میں شفا ہے۔ یہ پروردگار عالم نے بتایا کہ تمہارے دلوں میں اگر تکلیف ہے نا تو قرآن کی طرف آؤ، قرآن بتاتا ہے کہ قرآن میں تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، سورہ یونس آیت نمبر 57 پارہ نمبر 11 میں اللہ رب العالمین ارشاد، کہے لوگوں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا آئی ہے۔ وہ شفا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ دلوں میں بیماریاں ہیں نا، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ دیکھیے ہمارے اور آپ کے دلوں کی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دور نہیں کرتا ہے، ہمارے دلوں کے ضعف کو دور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں میں جو بغض، اناد، کینہ، کپٹ بڑھا ہوا ہے نا ایک دوسرے کے تعلق سے، وہ بغض کو، وہ کینے کو، وہ کپٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا۔ تو دلوں کے شفا کے لیے، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا قرآن مجید ہے، تو قرآن کے ذریعے اپنی بیماریوں کا علاج کریں۔ آئے نبی کے فرمان کی طرف بھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی ایسی دعائیں پناہ طلب کرنے والی بتائی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اور آپ اگر عمل کرتے ہیں تو شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان جن کی اولاد ہے، جن کے بھائی ہیں، جن کے بڑے ہیں، ہر کسی انسان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور جب وہ اپنے گھر سے باہر جاتا ہے تو یہ امید کرتا ہے کہ جب میرا بچہ اسکول کے لیے روانہ ہوا ہے، میرا بیٹا کاروبار کے لیے گھر سے باہر گیا ہے، ہر ماں، ہر باپ، ہر گھر کا بڑا چاہتا ہے کہ وہ صحیح سلامت رہے، دشمنوں سے اس کی حفاظت ہو، شیطان کی برائی سے، شیطان کے سر سے وہ محفوظ رہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ نبی نے ایک عمل بتایا ہے، چھوٹا سا عمل، اگر ہم وہ عمل کر لیتے ہیں تو یاد رکھو کہ دشمن ہمارے قریب نہیں آئے گا، شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے نہیں ڈالے گا، وہ شیطان جو ہمارے ساتھ ہمیشہ قریب رہتا ہے وہ شیطان ہم سے دور کر دیا جائے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، چھوٹا سا عمل اگر ہم اور آپ کر لیتے ہیں، وہ عمل کون سا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں سے نکلو تو کیا دعا پڑھ کے نکلو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے۔ یہ دعا پڑھ کر اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا اس کے لیے کفایت کر جاتی ہے، شیطان اس کو تکلیف نہیں دیتا ہے، دشمن سے اس کی حفاظت کے لیے یہ دعا کافی ہے، شیطان اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ وہ شیطان جو ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جو اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شیطان بھی اس دعا کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جو شیطان آپ کے قریب، آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے نا، وہ تک دور کر دیا جاتا ہے، تو باہر کا شیطان کے قریب آنا بہت دور کی بات ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے، جب ہم اپنے گھروں سے نکلیں تو دعا پڑھ کر نکلیں کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر پریشانی سے آپ کے لیے کفایت کر دی جائے گی، شیطان آپ سے دور بھاگ جائے گا، شیطان آپ کے دلوں میں وسوسے نہیں ڈالے گا، دشمن آپ پر حاوی نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی دعا پڑھ کر عمل کرنا۔ لیکن اس کے برخلاف ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں
تو کیا پڑھ کر داخل ہو؟ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو جائیں. بسم اللہ پڑھ لو، صرف بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کر آپ اپنے گھر میں داخل ہو جائیں. لیکن ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، ہم سے بسم اللہ تک پڑھا نہیں جاتا ہے. کوئی شخص کوئی مسافر ہمارے گھر میں رک جائے، ہم کو برداشت نہیں ہوگا. اور جو انہو عدو مبین ہے، جو سب سے بڑا انسانوں کا دشمن ہے، اس کو ہم سالوں سے اپنے گھر میں فری میں رکھ رہے ہیں. سالوں سے، جن کو دعا یاد نہیں، جو نہیں پڑھتے نا، تو وہ سالوں سے شیطان کو اپنے گھروں میں رکھ رہے ہیں. اس سے کوئی رینٹ لے رہے ہیں، کوئی کرایہ وصول کر رہے ہو؟ نہیں کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ جب آپ بنا بسم اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ کے گھر میں آ کر داخل رہے. آپ بنا بسم اللہ کر کے آپ اپنے گھروں کے اندر داخل ہوئے نا، تو گویا کہ آپ نے شیطان کو دعوت دی کہ شیطان میرے بھائی آئیے ہمارے گھر میں قیام کیجیے. آپ بسم اللہ، بغیر بسم اللہ کے اگر کھانا آپ نے شروع کیا، ایک وقت کا مسافر کو کھانا نہیں دیا جائے گا، غریب کو ایک وقت کا کھانا نہیں دیا جائے گا. برسوں سے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس سب سے بڑے دشمن کو ہم فری میں کھانا کھلا رہے ہیں. کیسے؟ بسم اللہ نہ پڑھ کے شروع کرنے میں. اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع نہیں کرتے ہیں، شیطان ہمارے ساتھ ہے کہ بھائی آپ بڑے دشمن ہوں گے الگ ہے، لیکن ابھی آئیے ہم بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے کھانے. اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر نہیں کھانا کھا رہے ہیں، شیطان کو ہم اپنے ساتھ شریک کر رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اگر ہم اپنی زندگی پر اپنی عمل میں لے کر آ جائیں، ہمارے گھروں میں برکت ہوگی، ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، ہمارے رزق میں برکت ہوگی. لیکن ہم شیطان کو فری میں کھلا سکتے ہیں، فری میں قیام کروا سکتے ہیں، فری میں گھر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کوئی بندے کو فری میں کھانا نہیں دے سکتے، فری میں ایک رات رکنے نہیں دے سکتے. یہ ہمارا معاملہ. تو عمل کریں. اور اس کے علاوہ ہم میں سے ہر انسان سفر کرتا ہے نا، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ رات ہے، اندھیری رات ہے، ابھی ٹرین ویسے ہی لیٹ چل رہی ہے، کسی کو لمبا سفر کرنا ہے تو کبھی کبھی 3 4 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑ رہا ہے. آپ کسی منزل پر رکے ہیں نا، کبھی سفر کر رہے ہیں، ایسا ہو گیا کہ آپ کہیں جا کر قیام کرتے ہیں، رکتے ہیں، رات آپ کو قیام کرنی ہے، اندھیری رات ہے، بجلی نہیں ہے، اندھیرا ہے، سانپ بچھو کا خطرہ ہے. ایک دعا پڑھ لے، چھوٹی سی دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، چھوٹی سی دعا اگر آپ پڑھ لیں آپ کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، یہ دعا ہے، ختم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ میں سے کوئی شخص کسی جگہ قیام کرے نا، کہیں رکے ٹھہرے، یہ دعا پڑھ لے، شیطان آپ کو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. بچھو، سانپ، کوئی چیز، دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. کب تک؟ جب تک کہ آپ اس جگہ سے نہ نکل جائیں. جو سفر کرنے والے ہیں نا، یہ دعا یاد رکھ لیں. کیوں؟ کیونکہ کبھی بھی وقت آ سکتا ہے کہ آپ کہیں بھی قیام کر سکتے ہیں. دشمنوں کا خوف ہو سکتا ہے، چوری کا ڈر ہو سکتا ہے، ڈکیتی کا ڈر ہو سکتا ہے. یہ دعا پڑھ کر سو جائیں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق. یہاں جہاں رکے وہاں پڑھ لے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ دعا آپ کے لیے کافی ہو جائے. اس کے علاوہ ہم میں سے ہر انسان میں سے کسی نہ کسی کو، کچھ نہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ سر میں برسوں سے تکلیف ہے نا، پیروں میں برسوں سے تکلیف ہے نا، سینے میں درد اٹھتا ہے، ایک طرف کا درد اٹھتا ہے. وہ لوگوں سنو، حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسلام قبول کر کے آئے، اسلام لے کر آئے، تو اس کے بعد سے ان کو جسم کے کسی حصے میں درد رہنے لگا، لمبی تکلیف میں مبتلا رہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میرے جسم پر درد رہتا ہے جب سے میں نے اسلام قبول کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ اپنے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھیے. آپ کے سر میں درد ہے، سر میں ہاتھ رکھیے. سینے میں درد ہے، سینے میں رائٹ ہینڈ رکھیے. پیر میں درد ہے، پیر میں ہاتھ رکھیے. 3 بار بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اس کے بعد 7 مرتبہ کون سی دعا؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 3 کلمات میں دعا ختم ہے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 7 مرتبہ یہ دعا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے گا. اور حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ درد مجھ سے غائب کر دیا. تو شفا کیسے ہے؟ جیسے ہے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی.
اس طریقے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر ہمارے اور آپ کے لیے شفا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو، میرے بھائی اور بزرگوں کو سکھائی ہیں۔ اگر ہم ان دعاؤں کو پڑھ لیں تو ہماری زندگی راحت و سکون میں گزر جائے۔ اس کے علاوہ راتوں کو اٹھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، بے چین ہے جناب۔ بچہ رات کو چمک چمک کر اٹھتا ہے، آپ چمک چمک کر اٹھ رہے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ نبی نے بتایا ایک عمل کر لو، چھوٹی سی دعا پڑھ لو، آپ چاہتے ہیں کہ راتوں کو سکون کی نیند آئے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دعا ڈر اور خوف کو ختم کر دے گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ من حمزات الشیاطین ان یحضرون۔ یہ دعا پڑھ لو، چمک چمک کر آپ اٹھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راحت کی، سکون کی نیند عطا کرے گا۔ دعاؤں میں شفا، ویسے شفا ہے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کے علاوہ ہم میں سے کوئی انسان چاہتا ہے فالج نہ ہو، لکھوا نہ ہو، کینسر نہ ہو، بڑا مرض نہ ہو، چاہتے ہو نا؟ نبی نے کہا کہ ایک عمل ایسا کر لو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً روایت کرتے ہیں کہ نبی نے کہا ایک عمل ایسا کر لو کہ اگر جو شخص یہ عمل کر لے کہ صبح کو 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی کوئی مصیبت اچانک نہیں دے گا۔ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ جب رات ہو تو 3 مرتبہ پڑھو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ رات کو 3 مرتبہ پڑھ لو، صبح تک کوئی بھی بیماری آپ کو اچانک نہیں لگے گی۔ صبح دن نکلے 3 مرتبہ یہ پڑھ لو، رات تک آپ کو کوئی بیماری اچانک نہیں پہنچے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا مجرب عمل ہے، بتایا ہوا عمل ہے، سنت طریقہ ہے جس پر ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اعمال کہ جس کے ذریعے، بہت سی دعائیں ہیں کہ جن کے ذریعے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو یہ دعا کی کتاب دی ہے، یہ دعا کی کتاب جس کے پاس ہونا، کوشش کریں ان دعائیں، جتنی دعا آپ کو بتائی گئی ہیں انشاءاللہ ساری کی ساری دعا میں امید کرتا ہوں اس کے اندر موجود ہوں گی۔ اور دعا نماز کی دعائیں ہیں، ساری کی ساری حدیث کے ساتھ ہیں، حوالے کے ساتھ آپ کو موجود ہیں۔ آپ دعائیں تو پڑھیں، اور جس کو چاہیے ہوگا نا تو فری میں ہے، لیکن عمل یہ کہ آپ پڑھیں گے اس وعدے کے ساتھ لیں گے، فری میں آپ کو دی جائے گی۔ تو یہ دعا کی کتابیں آپ کو دی گئی ہیں، کیوں؟ آپ عمل تو کریں، اس کو یاد تو کریں، آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یقین رکھیں کس پر؟ اللہ رب العالمین پر۔ توکل رکھیں کس پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ کیوں؟ کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حدیث نمبر 5705 کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے، بخاری شریف کے اندر، کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ صحابہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرنے لگے وہ کون ہوں گے، کسی نے کہا کوئی ہوں گے، کسی نے کہا کچھ لوگ ہوں گے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ وقت کے بعد اپنے کمرے سے نکلے اور فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هم الذين لا يسترقون ويتطيرون ويتقون ويستسقون وعلى ربهم يتوکلون، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ کون لوگ ہوں گے، 70,000 جو لوگ ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو شگن نہیں لیتے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے جسم پر دغواتے نہیں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگ جو جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہوں گے، بھروسہ کرنے والے۔ یہاں جو جھاڑ پھونک ہے وہ جھاڑ پھونک جو غیر شرعی ہو وہ نہیں کراتے ہوں گے، شرعی جھاڑ پھونک جائز ہے۔ اس کے علاوہ شگن لینا، شگن کے بارے میں اس سے پہلے جو ٹاپک چلا تھا، عنوان چلا تھا، اس میں بیان کر دیا گیا کہ شگن کیا کیا۔ اس کے علاوہ
دغوانا اپنے جسم کو داغ کر علاج کرایا جاتا ہے، اس سے بھی اگر یہ لوگ داغ کر علاج کرانے والے ہوں گے تو ایسے لوگ اس 70,000 کی لسٹ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس 70,000 کی لسٹ میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو لوگ بغیر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایک حدیث آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کل قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابۃ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابۃ کہ ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا ہے جو یقینی طور پر قبول ہونے والی ہے۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، لیکن ہر نبی نے کیا کیا؟ اس دعا کو مانگنے میں جلدی کی۔ فإنی اختبات دعوتی شفاعۃ لأمتی یوم القیامہ وہی نائلۃ انشاءاللہ۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اس دعا کو بچا کر رکھا ہے۔ کس دن کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے میں نے اس دعا کو بچا کر رکھا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے وہ دعا کر سکوں۔ لیکن آگے وہ ٹورسٹ بولتے ہیں نا، آگے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اصل چیز جو ہے نا وہ آگے ہے، کہ نبی نے کل قیامت کے دن اپنی امتیوں کے لیے وہ دعا تو بچا کر رکھی ہے، لیکن اپنی امتیوں میں سے کن کو وہ فائدہ پہنچائے گی؟ نبی نے کہا من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، رواہ مسلم حدیث نمبر 199۔ نبی نے کہا لیکن اس دعا کا بینیفٹ، اس دعا کا فائدہ وہی لوگ اٹھا پائیں گے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہوں گے۔ اب ذرا غور کرو، جو لوگ جو لوگ شرکیہ دم کرواتے ہیں ان کے بارے میں نبی نے کیا کہا ہے؟ لا باس الا الرقا ما لم یکن فیہ شرک، کہ رقیہ میں دم کرنے میں، جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کب تک حرج نہیں ہے؟ جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ آپ شرکیہ دم کروا رہے ہیں، شرکیہ جھاڑ پھونک اگر کروا رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ شفاعت قبول ہونے والی نہیں ہے، آپ کے لیے نبی کی شفاعت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کے لیے بھی یہ سفارش کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے جو لوگ من علق تمیمۃ فقد اشرکا کرتے ہیں، جو لوگ اپنے جسم پر تعویذ اور گنڈے لٹکاتے ہیں نا، وہ لوگ شرک کر رہے ہیں، اور شرک کرنے والوں کو یہ دعا فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، کیونکہ نبی نے کہہ دیا۔ اس کے علاوہ محبت کا عمل کرنے والے، ان الرقا والتمائم والتوالۃ شرک، کہ جو محبت کا عمل کرتے ہیں یا کرواتے ہیں کہ اس سے محبت کریں تو فلاں چیز پڑھ کر دے دیا تاکہ محبت میں گرفتار ہو جائے، ایسا کرنے والے شرک کر رہے ہیں۔ اور نبی نے کہا کہ یہ عمل کرنے والا بھی کیا ہے؟ شرک کرنے والا ہے۔ اور نبی کی شفاعت کی دعا، سفارش کی دعا اس امتی کے لیے ہے جو امتی شرک سے مبتلا نہ ہو، اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ اور یہ ساری جو دعا تھیں، یہ دعا کا مسنون طریقہ ہے پڑھنا۔ اگر ان کو تعویذ اور گلے میں لٹکا کر استعمال کیا جائے گا تو یہ مسنون طریقہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ذرا سوچیے ختم ہو جائے گا۔ 5 جمعے آپ کے سامنے بیان کیے گئے، تعویذ گنڈے کے تعلق سے، دم کے تعلق سے، شرک کے تعلق سے۔ کوشش کرتے ہیں کہ الحمدللہ کچھ لوگوں نے اتار دیے ہیں، بڑی خوشی ہوئی، عمل کریں۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ نبی آپ کے لیے سفارش کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جسموں پر جو انگوٹھیاں لٹکی ہوئی ہیں نا، یہ غصے کی، یہ فلاں کی انگوٹھیاں ہیں، امام ضامین کے دھاگے ہیں، تعویذ اور گنڈے ہیں، ان کو اتار دو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کل قیامت کے دن نبی کی دعا ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ پہنچائے گی۔ ورنہ ہمارے لیے نبی کی دعا بے فائدہ ہوگی اگر ہم لوگ شرک میں مبتلا رہیں گے، تعویذ گنڈوں میں مبتلا رہیں گے، پتھروں میں مبتلا رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔